مجھے جو بات کرنی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ کی آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ میں نے اس لیے عید غدیر سمجھایا آپ کو کہ بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ سنی کے مولانا صاحب نہیں منا رہے ہیں، سنی کے امام صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی اگر سنی کا ہو تو سنی والے کریں نا، جس کا جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حالات یہ ہیں کہ صحابہ کرام اور شیخین کے تعلق سے بھوکا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، پہلے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ یہ جو ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش پر، ٹھیک ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سن لیں۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نا، وہ 5ویں پشت پہ حضرت عثمان غنی سے مل جاتا ہے، 5ویں پشت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کی جو نانی ہے ان کا نام ام حکیم ہے، ام حکیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور آپ کی نانی ام حکیم ایک ہی پیٹ میں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی صاحبہ ام حکیم، یہ ایک پیٹ سے ایک ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگیں گی، رشتے میں پھوپھی لگیں گی، اور یہ بنو امیہ سے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جاہل لڑکے کچھ جو ہے وہ بنو امیہ کو کیا کیا بولتے ہیں کہ سارے بنو امیہ والے ایسے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے نسب میں بنو امیہ آتا ہے۔ آپ کو ہوش نہیں، آپ ایسے دیوانے ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اسلام لائے۔ 2-3 حدیثیں آپ کے تعلق سے عرض کر دیتا ہوں، وقت چونکہ ہے نہیں ورنہ تفصیل بتاتا میں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، پڑھتا ہوں حدیث، دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ سرکار ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے فرمایا کہ دروازے پر کھڑے رہو، دروازے پر کھڑے رہو۔ فجاء رجل یستأذن، اور اگر کوئی شخص آتا ہے اور اجازت لیتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو فقال اذن لہ، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اجازت دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اذن لہ وبشرہ بالجنہ۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ جو آیا ہے نا، وہ تم بول رہے ہو کہ وہ چاہ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو سرکار نے نام نہیں پوچھا، یہ انہوں نے بتایا ایک شخص آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اجازت دے دو، وہ بشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، کہہ دو وہ جنتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو دیکھا فاذا ابو بکرن، تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت، یہ بخاری ہے۔ ثم ذا آخر، پھر ایک شخص آیا، فقال اذن لہ، تو پھر یہ دربان آئے اور کہا سرکار اجازت دے دیں وہ آئیں۔ تو سرکار نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت دے دو اور کہہ دو کہ تم جنتی ہو۔ اب یہ کون بول سکتا ہے اگر مالک نہیں ہے تو؟ بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جس کے خبر نہ ہو کہ بھئی آسمان میں کیا ہے، وہ کیا بتا سکتا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری ہے، بشروا بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو کہتے ہیں فیضا ہوا عمر، تو ہم نے دیکھا کہ وہ آنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک حسن اللہ یاری ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ کہ شیخین کا ایمان ثابت کرو، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو بیٹھاتا ہے جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک عالم دین خلیفہ تاج الشریعہ، انہوں نے جب مناظرے کا چیلنج کیا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا، معاملہ ہی الگ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں بیٹے کہ یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر اس طرح کے دعوے کر دینا کہ بھئی آؤ شیخین کے ایمان ثابت کرو۔ شیخین کا ایمان ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتا تھا۔ شیخین کا ایمان، ابو بکر و عمر کا ایمان ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتا ہے۔ تم کہاں سے نکلے ہو اللہ جانے، وہاں تک لوگ مانتے تھے۔ میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں، میں بڑے سادے الفاظ میں کہتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر دنیا کی کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو شیخین کے ایمان کو نام کے ساتھ، عدم ایمان کو نام کے ساتھ ثابت کر دے۔ اور ہم جیسے طالب علم چھوٹے موٹے لوگ جو امام اہل سنت کے مسلک کے علمبردار ہیں،
آپ کہیں تو سینکڑوں دلیل صرف اس بات پہ نام کے ساتھ ہم دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. پھر ثم یستاذن فسکتا، پھر آئے اور بیٹھ گئے. ثم قال ایذن لہو، پھر ایک شخص آیا، دربان آیا، اس نے کہا ایک شخص اور آئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا بشرہ بالجنہ، انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو. الا بلوا ستصیبہ، اور پھر اب دیکھیے جملہ بدل گیا سرکار کا، بشرہ بالجنہ. اب آگے لفظ حدیث کے ہیں کہ جنت کی بشارت دے دو اور ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی. یہ جو تیسرے کے بارے میں فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ عثمان ابن عفان، تو میں نے دیکھا، یہ بخاری رواہ البخاری، کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ادھر بشرہ بالجنہ، ادھر کہا کہ ان کو کہہ دو جنت کی بشارت بھی، اور اس پر صبر کریں گے جو مشکلات آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی. اب اس کو علم غیب نہیں تو اور کسے کہتے ہیں بھائی میرے؟ جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کو علم غیب مصطفیٰ نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں؟ پھر ایک دو روایتیں بس عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی رفیق، ہر نبی کا اپنا رفیق ہوتا ہے. والرفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، رواہ الترمذی. سرکار نے فرمایا ہر نبی کا اپنا رفیق ہوتا ہے اور جنت میں اس کا رفیق اس کے ساتھ ہوگا. عثمان میرا رفیق ہے، جنت میں میرے ساتھ رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں، یہ میں ساری حدیثیں صحیح سنا رہا ہوں. سالہ رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفل جنتی برقن، ایک صحابی نے سوال کیا کہ جنت میں بجلی ہوگی؟ یہ والی بجلی نہیں، ویسی بجلی روشنی والی، ٹھیک ہے. تو کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ قال نعم. سرکار نے فرمایا ہاں بجلی ہوگی. والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ. سرکار نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو اس کے چہرے کی روشنی سے جنت کی روشنی ماند پڑ جائے گی. وہ جو بجلی پیدا ہوگی وہ عثمان کے چہرے سے پیدا ہوگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث صحیحہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ایک کنواں تھا بیر روما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو صحابہ کرام کو پریشانی ہونے لگی. تو سرکار گئے اور قبیلے غفار میں ایک شخص کا وہ کنواں تھا، اس کا مالک تھا. سرکار گئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کنواں بیچ دو، جنت میں چشمے کے بدلے، جنت میں چشمے کے بدلے یہ کنواں بیچ دو. اب آپ بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، کہ کوئی عام آدمی بیچ سکتا ہے جنت کا چشمہ؟ آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے کہ یار یہ کام کر دو، جنت میں یہ درخت دے دیا میں تم کو؟ کر سکتے ہو، ہے اختیار آپ کو. آپ کہہ دو کہ یہ کام میرا کر دو، جنت کا چشمہ تمہارا ہو گیا، ایسا بول سکتے ہو آپ؟ یار ابھی بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ سرکار مالک و مختار ہے، ہاں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. سرکار نے فرمایا اس سے کہ بھئی یہ کنواں تم مجھے بیچ دو اور جنت کا چشمہ میں تمہیں دے دیا، دیتا ہوں تمہیں میں. تو اس نے وہ راضی نہیں ہوا. اس پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صرف وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. سرکار فرماتے ہیں والمفاتیح یومئذ بیدیّ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ حدیث پاک ہے، ہاں حدیث پاک ہے. جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. میرے سرکار فرماتے ہیں جس کو میں چاہوں گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. میدان محشر میں جنت کی چابی میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگی. تو جسے جنت چاہیے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، سرکار کے قدموں میں آ جائے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیچ دو. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، گئے 35,000 درہم میں خرید لیا. سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا عرض کیا سرکار وہ آفر ابھی بھی ہے؟ وہ آفر ابھی بھی ہے. وہ یہ سوچ سکتا تھا نا اس لمحے اللہ نے کہا ہوگا کہ ابھی اگر دے دے تو. ایسا نہیں ہے، ہمیشہ میرے آقا مالک و مختار رہے، استمرار رہا، اس میں دوام رہا ہے. تو سرکار مسکرائے، ہاں ہاں ابھی بھی ہے وہ آفر. تو عرض کیا سرکار پھر میں نے خرید لیا ہے،
میں نے وہ مسلمانوں پہ وقف کر دیا. سرکار نے فرمایا جنتی چشمہ میں نے تمہیں دے دیا, جنتی چشمہ دے دیا ہے. تو یہ سرکار سلام کا اختیار ہے, اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحابہ کرام کا وفادار بنائے, خلفائے راشدین اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی اور ان کی عزت و تقریم